أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو بچے ہم لوگوں نے کہاں تک مخرج پڑھ لیا تھا؟ کسی کو پتا ہے؟ میم ہوں 7 میم مخرج 7 ہاں میم 7 7 لوگوں نے پڑھ لیا تھا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھے بچے ہیں. میم 7 بہت اچھے. تو 7 تک پڑھ لیا تھا. آج مخرج نمبر 8 پڑھیں گے ہم. وہ ہے ہمارا ضاد کا مخرج. تو یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے آپ ابھی میں نے گروپ میں پکچر بھی سینڈ کر دی تھی تاکہ آپ سمجھ جائیے. تو یہ ہمارا نکلتا ہے، دیکھیے یہ ہم نے پڑھے تھے نا کہ زبان کا جو ایج ہوتا ہے، سائڈ ہوتا ہے، تو ٹیتھ ہم نے دکھائے تھے آپ لوگوں کو. تو یہ جو ہمارے یہ والے ٹیتھ ہیں جو چوڑے والے ہوتے ہیں اپر جاز کے یا پھر لوور جاز کے، ٹھیک ہے؟ تو نہیں، سوری، اپر جاز میں چاہے رائٹ اور چاہے لیفٹ کہیں بھی آپ کو اپنی ٹنگ لگانا ہے. تو یہ آپ نے جو ضاد ہے یہ اور کہاں پڑھا ہے؟ آپ کو حروف مستعلیہ بتائے گئے تھے نا، خا صا ضاد طا ظا غین قاف. تو یہ وہاں بھی آتا ہے. تو اس کو یس میم ٹھیک ہے. تو جب ہم حروف مستعلیہ بولتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنی جو روٹ آف دا ٹنگ ہے اس کو اوپر لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبھی وہ پورے فل ماؤتھ نکلتے ہیں. اب یہ ضاد میں ایک کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی ٹنگ کو سائڈ کو جو کنارہ ہوتا ہے اس کو اوپر کے جو چوڑے والے ٹیتھ ہیں ان کے سائڈ سے ٹچ کرنا ہوگا. اگر ہم بغیر ٹچ کیے بغیر اس کے بولیں گے تو وہ نکلے گا زاد، ٹھیک ہے؟ وہ را زا والا زا کا ساؤنڈ ہو جائے گا. جب پہلے ہم کیا کریں گے، اسے حروف مستعلیہ بنا کے پڑھیں گے تو پہلے تو ہم اپنی ٹنگ کو کہاں اوپر کو جڑ سے اٹھا کے لگانے، تو وہ نکلے گا بہت. پھر جب ہم سائڈ میں لگانے کی کوشش کریں گے تو وہ مخرج بن جائے گا بہت بہت. اب بہت سے لوگ دعاد کہہ دیتے ہیں، تو یہ دال کا مخرج نہیں ہے، تا دال تا کا مخرج الگ ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ ضاد. ایسے نکلے گا. نہ ہی یہ دعاد ہے اور نہ ہی یہ زواد ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کے بیچ کا مخرج ہے. تو جب ہم سب سے پہلے تو کیا کریں گے، اپنی ٹنگ کو اوپر اٹھانے کی کوشش، یعنی اس میں جو مستفیلہ والا آپ کو بتایا گیا ہے اور مستعلیہ والا، کہ مستفیلہ میں ٹنگ نیچے رکھنا ہے، مستعلیہ میں اپنی ٹنگ کو اٹھانا ہے، اس کی روٹ کو اوپر لگانا ہے. تو وہ صفت لانا ہے، پھر اس کے بعد میں سائڈ میں ٹچ کرنا ہے. اسکرین پہ نہیں لکھیے کون بچہ کتنا اچھا بچہ ہے، اچھا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو لگانا ہے. تو کیسے ہوگا یہ ضاد؟ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کیسے پڑھا جائے گا یہ. اب یہ لکھا ہوا ہے ضربا، تو کیسے پڑھیں گے؟ ضربا ضربا. ہم اس کو کہہ دیں گے ضربا، یا ہم کہہ دیں گے ضربا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بہت اچھا پڑھتے ہیں تو وہ ضاد کو کیا کہتے ہیں؟ دال بنا دیتے ہیں، دربا کہتے ہیں. تو دربا کا معنی دوسرا ہوتا ہے اور ضربا کا معنی مارنا ہوتا ہے نا، تو وہ ایک دم بدل جاتا ہے. یہ پریکٹس سے آئے گا. اس پکچر کو دیکھ کے آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے ڈال رکھا ہے حروف تہجی کی ریکارڈنگ، وہاں سے بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ اب ہمارا کیا آ جاتا ہے، یہ کتنے نمبر کا مخرج تھا؟ مخرج نمبر 8 تھا. اب ہم پڑھیں گے مخرج نمبر 9. تو مخرج نمبر 9 10 11 دیکھیں یہاں پہ.
ये कहाँ से निकलते हैं? हमारे तरफुल लिसान से, टिप ऑफ द टंग से निकलते हैं। तो मखरज नंबर 9 क्या है हमारा? लाम का है। तो लाम का मखरज कहाँ से निकलता है हमारे? जो हमारी टिप ऑफ द टंग होती है, वो जाके जो हमारे फ्रंट वाले टीथ होते हैं, उनके जो मसूड़े होते हैं वहां लगती है जाके। ठीक है, वहां से लाम निकलता है। अब हम अगर सोचे कि हम अपनी टंग ऊपर लगाएंगे तो हमारे कितने जो टीथ हैं उनके उसमें टच होनी चाहिए? तो वो मैम कम से कम 8 टीथ में। ठीक है, तो अल, आप कैसे मखरज चेक चेक करने का तरीका क्या बताया गया था आपको? इसके आगे आपको हमजा जबर आ लगाना है। कैसे? ऐसे। अब आपको चेक करना है, इसको सुकून दे देना है। तो अल, अब आप अल बोलिए तो देखिए आपका जो टंग है वो कहाँ पे लग रहा है? ऊपर के जो फ्रंट वाले जो आपको सनाए ओलिया बताए गए थे, वहां जाके उनके मसूड़े जो होते हैं जहां से हमारे टीथ निकलते हैं, उसके ऊपर का जो पार्ट होता है वहां से निकलेगा अल। अल। ठीक। मखरज नंबर 9 है हमारा लाम का। उसके बाद मखरज नंबर 10 आ जाता है, वहां से हमारा नून निकलता है। ये देखिए, ये नून का मखरज है। तो यहाँ भी हमारा क्या होता है? सेम प्रोसेस वही होता है कि हमारी जो टिप ऑफ द टंग है वो जाके वहीं पे लगेगी, लेकिन लाम में थोड़ा ज्यादा लगती है, नून में थोड़ा सा कम लगती है। अब हमें बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? अपनी टंग कहाँ लगाएंगे? देखिए पिक्चर में बताया भी गया है कि आपको ये टंग कहाँ लगाना है। ये हमारे यहाँ पे टीथ बताए गए हैं और ये यहाँ पे लग रही है। तो यहीं पे हम, जहाँ पे हमने लाम में लगाया था वहीं पे हमें सेम नून में भी लगाना है, ये शो किया गया है। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे शो करके बता भी रहे हैं। तो वहीं पे हमें अपनी टंग को लगाना है, तो बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? अन। अन। उसके बाद मखरज नंबर 11 हमारा आ जाता है रॉ का। तो रॉ में भी क्या होता है? जबान का किनारा भी लगेगा ऊपर को, जहाँ पे लाम में लग रहा था, नून में लग रहा था, लेकिन लाम और नून में ज्यादा ज्यादा लग रहा था। रॉ में क्या होगा? थोड़ा सा कम लगेगा। देखिए यहाँ आपको बताया गया है। ठीक। तो ये हमारी जो टंग है कहाँ जाके लग रही है? ऊपर को जाके लग रही है, यहाँ पे देखिए। और रॉ कहाँ है? रॉ आपको बताया गया है ना कि ये जब जबर के साथ होगा, यूं इस पे जबर होगा और पेश होगा तो ये हैवी होगा। ठीक है। तो जब हमने अभी हुरूफुल हिजा पढ़े थे, हुरूफ तहज्जी पढ़े थे, तो वहां भी रॉ को जब हम पढ़ेंगे तो रॉ हैवी ही रहेगा। ठीक है। आपको रॉ लिखना हो तो कैसे रॉ लिखेंगे? तो वो जबर के साथ ही आता है ना, ऐसे ही तो लिखा जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? रा नहीं पढ़ेंगे, इसको भी हम रॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रॉ। तो रॉ कैसे बोलना है? अपनी सबसे पहले अपनी टंग को ऊपर लगाना है और हैवी पीछे से जो अपनी टंग है उसकी रूट को भी उठाना है। तो क्या निकलेगा? अगर आपको इसको चेक करना है तो आप कहेंगे आओ, आओ। और अगर आप सीधी, जो थोड़ा सा फोल्ड करके लगाना होता है, और अगर आप एकदम सीधी टंग टच कर देंगे तो अर, अर, इस तरीके का कुछ 3 4 5 4 रा निकलने लग जाएंगे। तो उसको, इसमें एक सिफत होती है तकरार की, लेकिन उसको बस हल्का से ही, जैसे एक ये वेव उठती है तो बस बहुत अगर आप ला सकते हैं तो दो ही ला सकते हैं, ये नहीं कि आप कई रा निकालते चले जाइए। ऐसा नहीं करने का है। तो क्या करना है? थोड़ा सा देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, फोल्ड करके ऊपर को लगाना है, तो ये हमारा और ऐसे निकलेगा। उसके बाद मखरज नंबर हमारा आज 12 आ जाएगा। वो क्या होता है? ता दल ता का होता है। ठीक। ये है हमारा ता दल ता है। मखरज नंबर 12 ता दल ता है। तो इसमें क्या होता है हमारा? ये तीनों सेम प्लेस से निकलते हैं, ता दाल तो।
اب اس میں تو حروف مستعلیہ ہے تو ہم کیا کریں، اس کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ تا ہے، مستفیلہ ہے، ٹنگ فلیٹ ہے، اور یہ کیا ہے، تو ہے ہمارا، تا دال تو، اس کو ایسے بولیں گے، ٹھیک۔ اب کہاں سے ادا ہوتا ہے اس کو دیکھیے، تو ہمارا یہ دیکھیے جو جو ٹیتھ ہے زبان، جو ہمارے زبان کی نوک ہے اوپر درمیانی دانتوں کے جو مڈل والے دانت ہیں جنہیں آپ کو ثنائے اولیہ بتایا گیا تھا، اس کی روٹ میں جا کے لگیں گے، تو ہمارا تا دال تا ادا ہوگا۔ اب اپنی ٹنگ کو آپ اوپر اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ات، ات، یہ والا، ٹھیک۔ اور اس کو بولنا ہے تو اد، دیکھیے ٹنگ آپ کی وہیں پہ جا کے لگ رہی ہے کہ نہیں، یہاں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کہاں پہ لگانا ہے ٹنگ، یہ دیکھیے ات، اد، اور یہ کیا ہوگا آپ کو، اب یہ قلقلہ لیٹر بھی ہے، تو ابھی آگے آپ کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہو گیا ہمارا تا دال تا، مخرج نمبر 12 ہو گیا۔ اب آج ہم یہیں پہ رہنے دیتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ہم لوگ پڑھیں گے۔ کون سا میم پڑھیں گے؟ جی بتائیے۔ اس کا ہوم ورک دیں گے آپ؟ ہاں اس کا ہوم ورک دیا جائے گا، آپ کو اسی کو نوٹ کرنا ہے، تا دال تا کا مخرج کرنا ہے۔ آج آپ نے کتنے مخرج پڑھے ہیں؟ مخرج نمبر 8 پڑھا ہے، ضاد، یعنی کہ زبان کا کنارہ اوپر کے جو ہماری یہ سائڈ والے جو جاز چوڑے والے ٹیتھ ہوتے ہیں وہاں سائڈ سے لگائیں گے، تو میم ضاد 5 مکرس پڑھے نا آج؟ اور شیر، کیا بیٹا؟ کتنے مکرس پڑھے آپ نے آج؟ 5۔ ہاں ضاد پڑھا ہے، نون پڑھا ہے، اور لام پڑھا ہے، رو پڑھا ہے، تا دال تو، ٹھیک ہے۔ مخرج نمبر 8، مخرج نمبر 9، مخرج نمبر 10 اور مخرج نمبر 11 اینڈ 12 ہو گئے ہمارے۔ جی اب میم اس جو کا اسکرین شاٹ بھیجیں گے آپ؟ ہم پوری ریکارڈنگ سینڈ کرتے ہیں، اسکرین شاٹ کی کیا بات ہے، پوری پوری آپ کی ریکارڈنگ رہتی ہے۔ اور آپ لوگوں نے کیا کیا نوٹ کیا ہے؟ حروف مستعلیہ نوٹ کیا ہے، اور حروف مدہ نوٹ کیا ہے، اور کیا نوٹ کیا ہے؟ اپنا سارا ہوم ورک ایک ساتھ سبمٹ کریے گا انشاءاللہ۔ جی منڈے کو میم تھوڑا آج سا، ہم دے دیں ہاں منڈے کو تھوڑا سا بڑی کلاس ہوگی، اس میں کافی کچھ بتایا جائے گا۔ میم۔ چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ میم اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔ چلیے نیکسٹ ناہید میم اسٹارٹ کریے۔ امرین میم، میم ہوسٹ بنائیے امرین میم کو اور ایمن میم کو۔ بچوں اسکرین گندی نہ کرے، سب کے نام نظر آ رہے ہیں۔ جو بچہ اسکرین پر لکھ رہا ہے سب کے نام نظر آ رہے ہیں، اسکرین گندی نہ۔ میم میں السلام نے علیکم گروپ پہ ورحمۃ ٹنگ اللہ کا وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Nahid ma'am, please make me host or co-host. Where is your name? From which name have you joined? Ariba and Labiba. Okay. Network issue है इधर कुछ? Yeah, today there's some network issue.
جی رکو ایک منٹ. ہیلو میم کلاس اسٹارٹ کر. Please, all of you keep silent. پیارے پیارے بچوں، آپ نے آج اسکرین پہ دیکھا کچھ آپ کا بہت انٹرسٹنگ سا اسکرین پہ فلائر آ رہا ہے. آپ کی اسکرین پر لگا ہوا ہے باجی جان اور اللہ تعالیٰ کی باتیں. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں اسٹوری کے لیے، ہم بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں آپ لوگوں کو اسٹوری سنانے کے لیے. میم تو اس کے لیے سب لوگ پہلے کیا کریں گے، اپنے مائکس کو میوٹ کریں گے، اپنے کیمراز بند کریں گے، اور آج کی اسٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے تو سب لوگ تیار ہو جائیں گے. اوکے؟ تو آج کی اسٹوری جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ بھی اسٹوری ہے اور بہت خاص اسٹوری ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، یہ کیریکٹرز جان لیتے ہیں، ہماری اسٹوری کے آج کے کیریکٹر کون کون ہیں. تو آج کی اسٹوری میں ایک ہے بہت انٹیلیجنٹ پیاری سی باجی جان. ٹھیک ہے؟ اور ان کے ساتھ ہیں ہمارے 4 بچے. آپ لوگ کو نیم دکھ رہا ہے نا 4 بچوں کا؟ یوسف، فیض اینڈ رشدہ اینڈ یمنا. اوکے؟ یہ 4 کڈ ہیں ہمارے. اور ہماری اسٹوری کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمارے جو میم یوسف میرے ہے کو اور نہیں فیض ہے. ہیں وہ رشدہ اور یمنا کی انٹیلیجنس سے، ان کی اچھی اچھی باتوں سے بہت امپریسڈ ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ رشدہ باجی، یمنا باجی، آپ لوگوں کو اتنی پیاری پیاری باتیں سکھاتا کون ہے اور اتنی اچھی اچھی اللہ کی باتیں بتاتا کون ہے؟ تو رشدہ اور یمنا نے یوسف اور فیض کو کہا کہ چلو آج تمہیں لے چلتے ہیں جو یہ اللہ کی پیاری پیاری باتیں ہمیں بتاتی ہیں. اور بتاتا کون ہے؟ ہماری پیاری باجی جان. ٹھیک ہے؟ تو آج کی کلاس میں بچے پہنچے، کہاں پہنچے؟ باجی جان کی اللہ تعالیٰ کی باتوں کی کلاس میں. تو آج باجی جان نے پڑھایا، کیا پڑھایا بچوں کو؟ باجی جان نے بتایا کہ بچوں، اللہ اور بندوں کے حق. ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہمارے اوپر. تو کیسا حق ہے اللہ تعالیٰ کا؟ ایسا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو طریقے بتائے ہیں انہی طریقوں کو فالو کرنا ہے. یہ تو ہمارے سارے پیارے بچے جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ آیا بچوں. کیا پارٹ آیا؟ نیکسٹ پارٹ تھا اس کے بندوں کا حق، یعنی کہ ایک ہیومن بینگ کا دوسرے ہیومن بینگ پر حق. وہ کیا ہے؟ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے رحمان اور رحیم ہیں. اللہ تعالیٰ تو غلطیاں سنس ہمارے معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے میرے بندوں کو ڈس ہارٹن کیا، آپ نے میرے بندوں کا دل دکھایا، تو میں اس میں کچھ نہیں کر پاؤں گا جب تک کہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے. یعنی کہ اب وہ جانتے کہ وہ بندے ہیں کون کون. یہاں پہ بات ہو کن کی رہی ہے؟ تو بچوں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو آپ کے آس پاس، آپ کی سراؤنڈنگ میں ہیں. تو اس پیاری سی کلاس میں باجی جان ویلکم کرتی ہیں رشدہ، یمنا اور فیض کا اور یوسف کا. تو باجی جان کہتی ہیں السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، آج ہم بہت پیاری بات سیکھنے والے ہیں. تو پیاری بات سکھانے سے پہلے میں آج سارے بچوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ سب اپنا سلام درست کریں. اور سلام درست کیسے کریں گے آپ سب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے سلام کا صحیح طریقہ. اب آپ سارے بچے اسی طریقے سے سلام کریں گے. ٹھیک ہے؟ کوئی برکاتہ کہہ دیتا ہے، کسی کا سلام میں السلام علیکم کہہ دیتے ہیں نا، وعلیکم کر دیتے ہیں. آپ لوگ غلطیاں کرتے ہیں نا سب لوگ. تو دیکھیے اسکرین پہ ڈلا ہوا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پہ دیکھیے اللہ کا لام ہے، لام جلالہ ہے، تو اس کو بھی پر کرنا ہے. وبرکاتہ نا، را پہ فتح ہے تو اس کو کوئی برکاتہ نہیں کرے گا. کیا کریں گے؟ وبرکاتہ.
آپ سارے بچوں کو یہ ضرور دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پیاری باجی جان نے کیا سلام، اس کے بعد باجی جان نے کہا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہماری امہات المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب کو پتا ہوگا آپ کون ہیں؟ آپ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بندوں کو ان کے درجوں کے حساب سے، یعنی کہ ان کی جو اسپیس ہے ان کے حساب سے اہمیت دینی ہے۔ تو اللہ کے بعد سب سے پہلے کس کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی، کس کے رائٹس کے بارے میں بات کی گئی؟ باجی جان کہنے لگی پتا ہے رشتہ یمنا، اور یہ جو چھوٹے سے فیض اور یوسف آئے آپ لوگ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو کہا کہ امپورٹنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بعد اپنے پیرنٹس کو اوبے کرو، ان کی ریسپیکٹ کرو، ان سے محبت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ تکلیف دے سہ کر آپ کے کیئر کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرتے ہیں، آپ کے لیے جو ہے ہر سہولت ہر چیز مہیا کراتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ کس کا بتایا؟ نیکسٹ پارٹ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، کہا کہ جیسے ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کا رائٹ ہے بچوں پر، بچوں کے بھی رائٹس ہیں اپنے پیرنٹس پہ۔ بچے بھی اپنے حق کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے ہمارے لیے۔ اوکے، نیکسٹ ون از شوہر کا حق، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ابھی آپ لوگ چھوٹے ہیں تو انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو بچوں کے حق، ماں باپ کے حق، شوہر کے حق، اور اس کے بعد ہے پڑوسی کا حق۔ اس پر ہم لوگ تفصیل سے بات کریں گے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیبرز کے ساتھ بھی بہت بہت اچھے سے برتاؤ کرنے کے لیے کہا ہے، بہت اچھے سہولت سے کہا ہے کہ جو آپ کا نیبر ہے نا اس کے ساتھ آپ کو سب سے زیادہ اچھا معاملہ رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن پیٹ بھر کر سوتا ہے اور اس کا پڑوسی اگر بھوکا رہ گیا تو وہ مومن کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہے تو وہ مومن یعنی مسلمان تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی سے اچھا بیہیویئر نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے نیبر کو آپ پریشان کر رہے ہو تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان سب باتوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ بالکل اللہ کے صفانہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اللہ کے حق کے بعد بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بندوں کے حق کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو یہ جو 4 ٹاپک تھے، اس کے بعد آتا ہے سب سے ایک بڑا فیوریٹ میرا ٹاپک جس میں ہم سارے ہی ٹاپک کور کریں گے۔ 5واں حق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق، یعنی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق۔ چھوٹے سے یوسف نے فٹ سے پوچھا میم یہ کون والا حق ہے، مومن کیسے دوسرے مومن پہ حق جتائے گا؟ تو میم نے کہا پیارے سے یوسف تم کو میں بتاتی ہوں بہت امپورٹنٹ بات، ایک مومن کا دوسرے مومن پر بہت بڑا حق ہے، سمجھے؟ تو فیض نے پوچھا میم جی آپ بتائیں، میں بالکل رائٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں لے کے بیٹھا ہوں اپنی نوٹ بک اور میں پیاری پیاری ساری اچھی باتیں نوٹ کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اب شروع ہوا معاملہ۔ رشدہ اور یمنا نے کہا دیکھا یوسف اور فیض، ہم نے یہ ساری پیاری پیاری اچھی اچھی باتیں سیکھی ہیں اپنی پیاری باجی جان سے، جنہوں نے ہمیں بہت اچھی باتیں سکھائی اور سمجھائی۔ تو پھر باجی جان نے کہا ٹھیک ہے پیارے پیارے بچوں، چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہے حق ایک مومن کا دوسرے مومن پر۔ پہلا حق، سب سے پہلا حق ہے کہ جب آپ کسی سے ملیں تو سلام کریں اور اس سے سلام کا جواب لیں، یا آپ کو کوئی سلام کرے تو اس کو سلام کا جواب دیں، جو کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کو سلام کرنا کیسے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ گیا۔ اس بات کا بہت اچھے سے بچے خیال رکھیں گے۔ نیکسٹ ون، سیکنڈ ہے اگر کسی کو چھینک آ جائے
آپ کو چھینک آئی تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ تو یوسف بولا کیا کہنا ہے میم، چھینک آنے پہ تو صرف اچھی کہتے ہیں. تو میم نے کہا نہیں پیارے بچے. تو رشدہ نے بولا میم مجھے پتا ہے کیا کہتے ہیں. رشدہ نے بولا کہتے ہیں الحمدللہ. یمنا نے بولا ہاں ہاں میم آپ نے بتایا تھا اس کا جواب دیتے ہیں دوسرے سننے والے. یرحمک اللہ، یعنی کہ جس نے چھینک آئی، جس کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ، اور اس کے آس پاس والے لوگوں نے جواب دیا یرحمک اللہ. سمجھے پیارے سے یوسف اور پیارے سے فیض، کتنی اچھی باتیں بتائی رشدہ اور یمنا نے. تو انہوں نے کہا بالکل، اب مجھے چھینک آئی تو میں نہیں کہوں گا اچھی، میں کہوں گا الحمدللہ. تو نیکسٹ سلائیڈ پلیز. دیکھتے ہیں کہ تیسری بات باجی نے کیا بتائی. اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ بات پر کہ باجی نے بتایا کیا. 2 پوائنٹس ہو گئے ہمارے، ایک سلام کرنا، دوسرا چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا. تو تیسرا پوائنٹ آیا کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ کا فیوریٹ بھی ہے مجھے پتا ہے. پلیز اسکرین نہ خراب کریں. آپ لوگوں کا نام دکھ رہا ہے، کون بچے گندا کام کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، بالکل غلط ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ بیٹا. تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ آیا کہ کوئی آپ کو دعوت دے. دعوت تو سب کی فیوریٹ ہے نا، انویٹیشن ملے اور ہم جو ہے پہنچ گئے دعوت کھانے. تو تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو کوئی دعوت دے تو اس کو قبول کرے. اگر آپ کے پاس کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، تو آپ اس کو بتا دیں اور پولائٹلی اس کو بتائیں کہ میں ابھی نہیں آ پاؤں گا، لیکن اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس سے پیار محبت کے ساتھ قبول کریے، جس سے دوسرے بھی خوش ہوں اور کہیے کہ انشاءاللہ میں آپ کے گھر ضرور آؤں گا، ملنے آؤں گا، آپ سے ملاقات کروں گا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پیار محبت بڑھتے ہیں، اس سے جو ریلیشن شپس ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اس سے یونٹی پراسپیرٹی سب بڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مہمان کا آنا بڑا اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ مہمان آتا ہے اور اپنے ساتھ ساری پریشانیاں باہر لے جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو کوئی امپورٹنٹ کلاس ہے اور آپ کو ایسا کوئی شرعی عذر دکھ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس سامنے والے کے گھر نہیں جا سکتے، تو وہ الگ بات ہے. لیکن آپ کو کرنا چاہیے، ایکسپٹ کرنا چاہیے دعوت کو. اور دعوت قبول کرنے کے بعد یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ کسی کے گھر گئے تو اسے پریشان کریں. جو آپ کے سامنے رکھا جائے اس کو اللہ کے شکر کے ساتھ الحمدللہ کہتے ہوئے کھائے پیے. یہ نہیں کہ آج کل جیسے دیکھا جا رہا ہے نا، بیبیز کہیں جاتے تو ٹینٹرم سکھانا شروع کر دیتے ہیں. مجھے معلوم ہے میری کلاس میں جو پیارے پیارے بچے ہیں یہ بہت اچھے بچے ہیں، کیونکہ یہ پیارے پیارے دین کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں. تو یہ اپنے بیسک ایٹیکیٹس کا بہت خیال رکھتے ہوں گے. کسی کے گھر جاتے ہوں گے تو صوفے پہ اچھل کود نہیں کرتے ہوں گے، اچھے سے کیئرفلی بیٹھتے ہوں گے اور ان کے گھر میں جو بھی ان کے سامنے رکھا جاتا ہوگا بسم اللہ کہہ کے الحمدللہ کہہ کر اسے کھاتے ہوں گے اور سامنے والے کا شکریہ بھی ادا کرتے ہوں گے، سامنے والوں کے لیے دعا بھی کرتے ہوں گے. ہے نا بچوں؟ بالکل. ام ہانی نے کہا کہ ہاں دعا بھی کرتے ہیں. بالکل. اگر آپ کو کوئی دعوت دے تو اس کو قبول کرے. نمبر 4 پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کا نیبر، آپ کے ریلیٹیوز کوئی بیمار پڑ جائے، آپ کا فرینڈ کوئی بھی بیمار پڑ جائے تو آپ اس کی عیادت کو جائیں. عیادت کو جانے کا مطلب اس کو دیکھنے جائیں، اس کا خیال کرنے جائیں، اس کو پوچھنے جائیں تاکہ اس کا دل خوش ہو سکے، اور وہاں جا کر اس کے لیے دعا کریں اور اس سے بھی اپنے لیے دعا کرائیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیمار ہوں ان کو دیکھنے ضرور جائیے، کیونکہ
اس کا بہت بڑا ریوارڈ ہے، اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ریوارڈ دیتے ہیں. جب آپ کسی کی کیئر کرنے کے لیے کسی کو ملنے جاتے ہیں، اپنے بیمار لوگوں کا خیال کرنے جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ریوارڈ والا کام ہے. ٹھیک ہے، اس کو سلام کریں، اس سے اس کا حال چال پوچھیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ آپ بہت جلدی اچھے ہو جائیں گے. کوئی ایسی بری بات نہ نکالیں جس سے اس کے دل کو تکلیف ہو. دیکھیے رشدہ اور یمنا کسی سے ملنے گئی ہیں تو اس کو دعا بھی دے رہی ہیں، اس کے لیے فروٹس بھی لے کے گئی ہیں، اس سے جو ہے اچھی باتیں بھی کر رہی ہیں. تو ہمیں بھی اسی طریقے سے کرنا ہے. باجی جان نے اتنی اچھی بات بتائی پھر سمجھائی. اب نیکسٹ ٹاپک جو ہے بہت سینسٹیو ٹاپک ہے اور ہم لوگوں کو اس کا خیال بہت زیادہ کرنا چاہیے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے یعنی کہ اللہ کی طرف اسے بلا لیا جائے تو اس کے جنازے میں ہمیں بہت ضرور سے ضرور شریک ہونا ہے، کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے. مطلب اتنا ثواب کہ ایک پہاڑ جتنی نیکیاں. سمجھے بچوں؟ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنے، سب سے بڑی بات تو آپ جنازے میں جا رہے ہیں تو اس کے ایٹیکیٹس بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے نا. اور ایٹیکیٹس کیسے پتا کریں گے؟ جب ہم انہیں سیکھیں گے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ بہت اچھی نیت کے ساتھ جانا ہے اور اس کے بعد خاموشی سے اور اچھے طریقے سے وہاں کھڑے ہونا ہے. پھر ہمیں وہاں کیا کرنا ہے؟ جنازہ کی پریئر نماز پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے اور جنازے کو دفن ہونے تک وہاں ویٹ کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں بہت خیال کر کے جانی ہے. یہ سب چیزیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس تو جائے گا ہی نا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی نیکی لکھ دی ہے. اور ایسا نہیں کہ ہم پہنچے ایسی جگہ پہ اور ہم کھیلنا شروع ہو جائیں. آپ کو احترام کرنا ہے، وہاں پر ہنسنا زور سے اور چیخ چیخ کر باتیں کرنا، یہ سب برے ایٹیکیٹس ہیں. یہ ساری باتیں پیاری باجی جان نے بچوں کو سمجھائی. بچوں نے کہا جی میم ہم سمجھے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر کتنا امپورٹنٹ حق ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایک بہت امپورٹنٹ بات اور کیا آئی جو کہ آج کل ہم لوگ بھول جاتے ہیں. پتہ ہے کیا امپورٹنٹ پارٹ تھا؟ امپورٹنٹ پارٹ یہ تھا نمبر 6 پوائنٹ، جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے ساتھیوں کے لیے یعنی کہ لیے دوسروں کے لیے بھی ہمیں وہی پسند کرنا ہے. آج کل ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹافی اچھی ہے میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، یہ تھوڑی سی مجھے پسند نہیں ہے دوسرے کو دے دیتا ہوں. نو نو نو، یہ بہت غلط ہے. پہلے آپ دوسرے سے پوچھ لیں کہ آپ اس میں سے کون سی لیں گے. یہ بہت بیسک مینر ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ میم تعالیٰ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ سے. آپ کے گھر کوئی آپ کا فرینڈ آیا، کزن آیا، آپ کہتے ہیں میں اپنے سارے اچھے ٹوائز چھپا دوں، میں نہیں دوں گا. غلط بات. شیئر کرنا سیکھیے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آپ اپنے لیے میں پسند کریں گے ہر چیز ایک دوسرے سے شیئر کرتی ہوں. وہی اپنے ساتھی کے لیے پسند کریے. تو یہ چیزیں آج کل بہت دیکھنے میں آتی ہے نا کہ ہم لوگ اپنی چیزیں جو ہائڈ کر کے رکھ لیتے ہیں. رشدہ یمنا نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ فیض اور یوسف کو، کہ دیکھا تم نے کتنی امپورٹنٹ بات بتائی گئی. اب یہ باتیں سب چلی رہی تھی تو پھر سے یمنا نے کہا باجی جان میرا ایک سوال کہ یہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ تو بات صحیح ہے، لیکن دوسروں کو ہم کیسے دیں گے اس کو؟ تو باجی جان نے سمجھایا جب ہم اپنا اخلاق اچھا کر لیں گے، ہماری جو پیرنٹنگ ہوتی ہے نا وہ ہمارے لیے تو بہترین ہوتی ہے. جب ہم اپنے پیرنٹس کی بات سنتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ سچ بولو، اپنے پرومسز کو فلفل کرو یعنی کہ امانت رکھو، اپنے پیرنٹس کی ایلڈرز کی کیا کرو؟ رسپیکٹ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آؤ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھو، ان کا دل نہ دکھاؤ، پور اور نیڈی پیپلز کی ہیلپ کرو، اپنے نیبرز کو کائنڈلی جو ہے آپ کو کائنڈنیس کے ساتھ ان کے ساتھ بیہیو کرنا ہے.
बैक बेटिंग और गॉसिप नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है पता है? बुरी बात से बचने से हम क्या बच जाते हैं? अगर हमने बुरी बात नहीं बोली ना, तो हम बदगुमानी से, गीबत से, बहतान से, झूठ से, इन सब चीजों से बच जाते हैं। एक बुरी बात बोलने की वजह से हम इन सब बुराइयों में पड़ सकते हैं। और ऐसी बुराइयां क्या करती हैं, आपका जो नेकियों का ट्रेजर होता है ना, उसको सारा वाइप आउट कर देती हैं। तो बच्चों बहुत ख्याल करना है हमने अपने एटिकेट्स पे। हमें क्या करना है, अपना अखलाक बेहतर करना है। जब हम अपना अखलाक बेहतर कर लेंगे तो हमें जो है ये चीज पता ही नहीं चलेगी कि जो चीज हमने अपने लिए पसंद की वो दूसरे के लिए पसंद की, वो हमें उसमें बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। ये समझाया बाजी जान ने। जब हम दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएंगे तो हमें तकलीफ ही नहीं होगी अपनी चीज उसके साथ शेयर करने में। आप लोग समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये सब बातें सुनकर रुश्दा, युमना, फैज और यूसुफ इतने खुश हुए कि हमें अब पता चला कि हमें आसानी होगी कैसे। आसानी होगी ऐसे कि जब हम अपने नेचर में बदलाव लाएंगे, अपने टंग से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। जबान की हिफाजत समझे बच्चों, जबान की हिफाजत मतलब बुरी बातों से बोलने से बचना, बैक बिटिंग करने से बचना। अगर हम ये सब चीजें करेंगे और फिर किसी को अपने हाथ से तकलीफ ना पहुंचाना, यानी कि लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करना, हम ये नहीं करेंगे। नरमी को, हम अगर कोई हमारे से गुस्सा भी हो रहा है तो उससे हम कहेंगे जाओ भाई, मैंने अल्लाह ताला की रिजा के लिए तुमको माफ किया, हम राइट है, हमें पता है कि हमने सही किया, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि इससे लड़ने से क्या फायदा, मैं तो अल्लाह ताला के पास अपनी अर्जी लगा देता हूँ, ये भी सुधर जाएगा। जब आप गुस्सा छोड़ेंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिकली हट जाएगा। और अगर आप जो है उस लड़ाई को बढ़ावा देते रहेंगे, आपको पता है कि आप राइट हो, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब आप राइटफुल होते हुए भी वो बात छोड़ देते हो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला ने पसंद नहीं फरमाया, इस काम को अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया, चाहे वो फिजिकली हो चाहे इमोशनली हो। हम अगर किसी को हर्ट नहीं करेंगे और हम हर्ट हो रहे हैं तब भी हम अल्लाह की रजा के लिए वहां से हट जाएंगे, ये है बेहतरीन अखलाक, ये है बेहतरीन नेचर। आप लोगों ने जो है रसूलुल्लाह की लाइफ की बहुत सी स्टोरीज सुनी होंगी ना, उनको कितनी तकलीफ उनके घर के खानदान के लोगों ने पहुंचाई, उनके बहुत डियर और नियर वंस वालों ने पहुंचाई, हत्ता कि उनको अपना मुल्क तक छोड़ना पड़ा। लेकिन जब आप वापस लौटे, मक्का फतह हुआ, तो आपने सबको माफ कर दिया। इवन उसमें कितनी ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाले लोग भी थे, तब भी उन्होंने सबको माफ कर दिया। तो हमें भी कैसा बनना है, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को फॉलो करना है ना, हमें फॉरगिविंग बनना है, हमें मर्सी दिखाने वाला, हमें पुअर पीपल्स की हेल्प करने वाला, हमें दूसरों की, अगर दूसरों की कोई प्रॉपर्टी है, दूसरों की इज्जत है, दूसरों का सामान है, हमें उन सब चीजों का बहुत ख्याल रखना है कि हमारे किसी भी अमल से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। और पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हम अपना अखलाक बहुत बेहतर कर सकते हैं, अपने नेचर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जब भी आपसे कोई मिले तो उसकी नेकियों को देखिए, उसकी अच्छाइयों को देखिए, उसके अंदर कमियां नहीं तलाशिए कि इसमें ये बुराई है। बुराइयों को छोड़कर हम लोग सिर्फ अच्छी बातों पर फोकस करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा अखलाक सबसे बेहतरीन हो जाएगा। ये थी आज की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी अल्लाह वाली बातें, जिससे हम अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर पाए, अल्लाह के बंदों की मोहब्बत हासिल कर पाए, और जन्नत में जो हमारा अल्टीमेट गोल है जन्नत में जाने का, वो हासिल कर पाए। तो रुशदा, युमना, यूसुफ और फैज को प्यारी बाजी जान ने ये बातें समझाई और सिखाई। हम सब की लाइफ में एक प्यारी प्यारी बाजी जान का होना बहुत जरूरी है। तो आज से प्यारे प्यारे सारे बच्चे एक प्यारी बाजी जान की तलाश करेंगे। करेंगे ना आप सब प्यारी प्यारी बाजी जान की तलाश, जो आपको बताए प्यारी प्यारी अल्लाह की बातें। तो आप सब बच्चों को इंशाल्लाह आज की स्टोरी पसंद आई होगी मुझे लगता है। तो इसी के साथ हम कराते हैं दुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही,
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.